حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے ادھار لے اس نیت سے کہ میں اس کو واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے واپس کرنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی ادھار اس نیت سے لے کہ میں اس کو ضائع کروں گا، اس کو واپس نہیں کروں گا، اس کو میں دھوکہ دے دوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے مال کو ضائع کریں گے، اس کا مال فائدے میں نہیں رہے گا، اس کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچے گا، بے چینی آئے گی۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے کہ کسی کو ہم دھوکہ دیں، من غش فلیس منا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے میں اطمینان اور سکون، میرے بھائیوں، یہ ہم جو چاہتے ہیں نا، ہم سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں، میرے بھائیوں ہم یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی یہی سوچیں۔ اگر ہم اس کا مال لے لیے 1,00,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، کئی ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ تقریباً 70 لاکھ، 80 لاکھ، کروڑوں کے روپے گھپلا ہوتا ہے، کروڑوں کے روپے لوگ لے لیتے ہیں۔ امانت کے طور پر بھی اگر رکھا جائے تو ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ان کے بھروسے پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، ان کو دھوکہ دے کر کہیں فرار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ فرار نہیں ہو سکتے، آپ اللہ کی بادشاہت سے، اللہ کی عدالت سے، اللہ کے سامنے جواب دینے سے آپ نہیں بھاگ سکتے۔ آپ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن آپ کو تو جواب دینا ہی ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک آدمی کو پریشان کیا، میرے بھائیوں، وہ ایک آدمی پریشان نہیں ہو، اس کے پیچھے اس کے گھر والے ہیں، اس کے بچے ہیں، ماں باپ، میرے بھائیوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ان کے شادیاں ہونے والی بچیاں رہیں گی، ان کے ماں باپ رہیں گے، بوڑھے ماں باپ رہیں گے، ان کا گھر چلنا ہے، یہ ان کی پونجی ہے جو آپ کے بھروسے پر آپ کے پاس رکھا گیا اور آپ نے دھوکہ دے دیا، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے آنسو روتے ہوئے ہوں گے؟ کیا ان کی آہ آپ کو نہیں لگے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میں آپ کو سناتا ہوں، مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اتق من دعوت المظلوم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، یہ سیدھے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم چاہے اگر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ اسے فرماتے ہیں میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگر چاہے کچھ تاخیر ہو جائے، لیکن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی من دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں کسی کا مال ہم اگر ادھار بھی لیے تو واپس کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، کسی کا مال لے کر اس نیت سے ہم نہ لیں کہ ہم جو ہے اس کو اڑا کے مار دیں گے، ہم اس مال کو جو ہے ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس نیت سے ہم مال لیتے ہیں، یاد رکھو اس مال کے ذریعے سے اللہ ہمیں کوئی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ مال، اس مال کو اللہ ضائع کر دیں گے۔